دنیا کے مذاہب، تہذیبوں اور معاشروں نے انسانی حقوق کے بہت سارے قوانین مرتب کیے۔ ان تمام مذاہب میں، تمام تہذیبوں میں اسلام کا نام سب پر نمایاں ہے، کیونکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے صرف انسانی حقوق ہی نہیں بتائے، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کچھ نقصان اور کیا کچھ ان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حقوق اگر کہا جائے تو اس کا معنی یوں کہہ سکتے ہیں، مفہوم یوں، ذمہ داری۔ بندے کے حقوق، حقوق العباد جو کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق، یعنی وہ کام جو بندوں کو دوسروں کے تعلق سے کرنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان رب کریم نے اس کے اوپر بہت سارے حقوق ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، اولاد پر والدین کا، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر ہیں، شوہر کی بیوی پر حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے، محتاجوں کے، غریبوں کے، بیواؤں کے، مسافروں کے، غلاموں کے، مزدوروں کے، غرض کے یہ حقوق کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ان تمام حقوق کا جو معاملہ ہے وہ تین باتوں پر اس کا دار و مدار ہے۔ ایک انسان کی جان کے تعلق سے ہے، دوسرا انسان کے مال کے تعلق سے ہے، اور تیسرا انسان کی عزت و آبرو۔ یعنی حق تلفی جو ہوتی ہے، حق تلفی کا دار و مدار یہی تین اصول اور تین باتیں ہیں۔ یا تو انسان کسی کی جان کو نقصان پہنچائے گا، یا کسی کے مال کو نقصان پہنچائے گا، یا اگر جان مال محفوظ رہ سکے تو انسان کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے جان کی بھی حفاظت کی، مال کی بھی حفاظت کی، اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اس طرح کی باتیں ذکر فرمائی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معروف خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم تمہارے مال اسباب، واعراضکم اور تمہاری عزت و آبرو وہی عزت کی حامل ہے جیسے حج کا دن، حج کا مہینہ اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین۔ مکہ کی عظمت، حج کے دن کی عظمت، حج کے مہینے کی عظمت اور حرمت ہر انسان کو اس چیز کا اعتراف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو پر کھلواڑ کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا، یا کسی کے مال کو ناحق کھا لینا، یا کسی جان کا نقصان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان جتنا تقدس، جتنی عظمت بیت اللہ کی اور حج کے دن کی، حج کے مہینے کی کرتا ہے، ایسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے تعلق سے امت کو آگاہ کیا۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات علی الاعلان ذکر فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کل المسلم علی المسلم حرام۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے، قابل احترام ہے، محترم ہے، قابل عزت ہے، اس کا دم ہو، اس کا خون بھی احترام کے لائق ہے، ومالہ، اس کا مال بھی، وعراضہ، اس کی عزت و آبرو بھی۔ تو کیا چیز بتائی گئی کہ تین چیزوں سے آدمی عام طور سے کسی انسان کے حقوق کو تلف کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، حق مارنا جو کہتے ہیں، تین چیز سے۔ مثال کے طور پر
کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کو گالی بک دی، میراث کا حق تھا، پراپرٹی کا حق تھا، حق نہیں دیا، کوئی کسی سے قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کیا، لین دین کے کچھ معاملات تھے اس میں گڑبڑی کی، یہ کیا ہے؟ یہ حق تلفی ہے، حق ادا نہیں کرنا۔ اور یہ ساری چیزیں بڑی نازک اور بڑی حساس چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقوق کا ذکر کیا۔ حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 36 اللہ فرماتا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا حق، یعنی شریعت میں دو طرح کے حقوق ہیں۔ پوری شریعت کا اگر ہم جائزہ لیں تو شریعت میں دو طرح کے حقوق عام طور سے ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک اللہ کا حق جو بندوں پر ہے، اور دوسرا بندوں کے دوسرے بندوں پر حقوق ہے۔ ایک کو اللہ کا حق یعنی حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا، وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، حسن سلوک کا تعلق رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی چیز والدین کا ذکر کیا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے رشتے کے اعتبار سے سب سے قریب کون ہوتے ہیں؟ اس کے والدین۔ اس کی دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس کو دنیا میں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کا سبب اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے بعد کون ہے؟ وہ والدین ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ احسان، احسان مطلب اچھے سے اچھا برتاؤ۔ تو مفہوم کیا نکلا؟ برا سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی مت کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی نہ چھوڑو۔ یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے اپنی آواز کو ان کے سامنے پست رکھو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ایک لفظ ان کے سامنے نہ کہو۔ ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ اسلام کے شعائر، اسلام کی عظیم ترین تعلیمات میں سے۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.